اتر کے خود ہی وہ چیز اٹھائی. تو لوگ ارد گرد تھے، کہتے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کسی کو کہہ سکتے تھے، مطلب غلام کو کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں، میرے نبی نے میری یہی تربیت کی، خود ہی یا اللہ سے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے میرے لیے کافی ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ابو ذر جب مانگ اللہ سے مانگ، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ. ابو ذر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آج تک کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ پانی پلا دے مجھے، یہ بھی نہیں کہا کسی کو. یہ عقیدہ تھا ان کا. توحید آسان نہیں ہے، پھر لا الہ الا اللہ پھر اس کی ڈیمانڈز بہت ہیں، آسان نہیں ہے، جنت میں جانا آسان نہیں ہے. تو خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شکایات، دیکھیں شکایت سے کیا، شکایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ آپ اپنی بیچارگی، اپنے حالات اللہ کے سامنے بیان کریں، یہ پہلی والی شکایت ہے. دوسری شکایت ہوتی ہے کہ آپ تقدیر کا انکار کر دیں، وہ پھر ظاہر ہے کہ خطرناک بات ہے. آپ جو ہے وہ انکار کر دیں، میرے ساتھ ہوا کیوں، جیسے ابلیس نے کیا تھا. ابلیس نے کیا کہا تھا، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ، وہ تو اللہ کو الزام دے دی نا، تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ دوسرے والا شکوہ جو ہے یہ حرام ہے. اینی وے، طائف کا واقعہ آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غم میں تھے، لہو لہان ہو گئے، کتنا زیادہ موک کیا. وہ جو 3 لیڈر تھے طائف کے، 3 قبیلوں کے جو لیڈرز تھے، انہوں نے کتنی گستاخانہ باتیں کی، کتنا زیادہ مذاق اڑایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے روئے، اور پھر جو دعا کی وہ آپ کی سوچ ہے وہ کیا تھا، اس کو پڑھیے گا. میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بتاتا ہوں کہ اے اللہ، میں اپنا ذوف، اپنی بیچارگی تیرے سامنے ظاہر کرتا ہوں. دعا شروع ہی ایسے کی، اے اللہ اور کس کے سامنے ظاہر کروں، یا اللہ دیکھ لے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں تیرے سامنے ظاہر کرتا ہوں. پھر کہا اے اللہ، کیا تو مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دے گا یا ایسے رشتہ دار کے حوالے کر دے گا جو میرے ساتھ زیادتی کرے گا. کانٹیکسٹ ہے دعا کا. ابو لہب کی طرف اشارہ تھا نا، ابو طالب فوت ہو گئے تھے تو پھر ابو لہب چیف بن گیا قریش کا. تو یہ کہ اللہ کیا آپ ان کے حوالے کر دیں گے مجھے. اور پھر جو جملہ فرمایا، تاریخی جملہ کہ اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یعنی کنسرن یہ تھا کہ اے اللہ یہ سب میرے ساتھ ہو گیا ہے تو اے اللہ کہیں کوئی میرے سے خطا تو نہیں ہوئی، کوئی ناراضگی تو نہیں آپ کی. دیکھیں جب تک آپ راضی ہیں تب تک یہ بھی برداشت ہے، تب تک سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں آسانی بھی مانگ لی. آگے یہ ہے الفاظ کہ اللہ لیکن اگر تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے گا تو یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے. تو انسٹنٹ آسانی آئی کہ نہیں آئی؟ بادل آ گیا سایہ دینے، حضرت جبرائیل اسلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آگے جی حکم کریں. وہ جو شیبہ اور رتبہ وہاں پہ موجود تھے، قریش کے جو چیفز تھے، شیبہ اور رتبہ، وہ انہیں ان کی غیرت جاگ گئی، ہمارے بندے کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. حالانکہ تھے وہ مشرک، لیکن یہ کہ عدس سے ایک غلام تھا، اس کے ہاتھ انگور بھیجے، انگور کھلائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بکپ کیا. اور پھر عدس نے اسلام بھی قبول کیا. عدس ان کے ہاتھ اور پیر چومنے لگ گیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کا ذکر کیا اس کے سامنے تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ ہاتھ پیر چومنے لگ گئے. تو اس نے کہا کہ یہ شخص نبی ہے، سچا نبی ہے. تو دیکھیں انسٹنٹ ریلیف آیا کہ نہیں آیا؟ انسٹنٹ ریلیف آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے خالص نیت سب اللہ کے سامنے کھول دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو یہ بہت سٹرونگ بنائے گی یہ چیز. آپ کو یقین کریں، آپ بری ہو جائیں گے. لوگوں سے سمپتھی حاصل نہ کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود سے طائف کا واقعہ نہیں بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا. صرف ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا تھا تو بیان فرما دیا. باقی اس کی نریشن زید بن حارثہ سے آ رہی ہے جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے. خود نہیں بیان کیا کبھی کہ ایسے ہوا تھا. کیوں؟ اللہ کے سامنے رو لیا، بات ختم. میں نے اللہ تعالیٰ کو بات بتا دی، اللہ کی مدد بھی آئی. تو یہ طریقے سے نا دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایسی ذات کو سنا رہے ہیں، ایسی ذات کے سامنے غم اپنا شیئر کر رہے ہیں جو کہ ایکچوئل میں اس پرابلم کو سالو کرنے میں قادر ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ ذات کبھی بھی آپ کو نہیں دھتکارے گی. انسانوں کے پاس ہم بار بار ایک بات کریں گے نا، ایک ٹائم آئے گا وہ کہیں گے یار یہ اس نے رونا ہی ڈالا ہوتا.
ایون ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں بچوں سے کہ یہ کیا اس نے رونا ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے آپ کی التجا سننا، آپ کی آہ سننا، آپ ان کے سامنے آئیں، ان سے مانگیں. وہ تو اللہ بادشاہ ہے جس کو دینا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے جن و انس، تم سب مل کے مجھ سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، اور میں تم سب کو وہ دے دوں جو تم مانگ رہے ہو. پھر بھی میرے خزانوں میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں ایک قطرے سے کمی ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ واسطہ دے نا اللہ کو کہ اللہ آپ نے تو یہ فرمایا تو مجھے بھی دے دیں. اللہ میں آپ کی رحمت کا منتظر ہوں، آپ کے فضل کا متلاشی ہوں. تو ایسے الفاظ کتنے پسند آتے ہوں گے اللہ رب العالمین. باتیں کرنی چاہیے نا، آپ کو انداز آنا چاہیے اللہ سے بات کرنے کا. اسی لیے اس پہ ریسرچ کریں کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، دعا کا ماخذ کیا ہے، کس طرح میں اللہ کی حمد بیان کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے. پھر دیکھیں آپ کو لطف آ جائے گا. آپ ایک اور ہی پھر جو ہے نا وہ دنیا میں چلے جائیں گے، ایک اور ہی جو ہے وہ ڈائمنشن میں چلے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح سے شفٹ کرے گی. چوتھی ہیبٹ جو ہے وہ بھی ایک نبی کے رویے سے اخذ شدہ ہے، اور یہ بھی آپ کو بہت مضبوط بنائے گی ہیبٹ. اور وہ یہ ہے کہ نیور ایور 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 گیو اپ. کبھی بھی ہمت نہ ہارو. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ کبھی بھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو کسی چیز کے حوالے سے. کیونکہ ہمیں جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حضرت یونس علیہ السلام کا. اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام جو کشتی میں سوار تھے، اب وہ کشتی کا بھار تھوڑا کم کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی ہم کرا ڈالتے ہیں، جس کا نام آ گیا اس کو پھر ہم سمندر میں پھینک دیں گے. اب دیکھیں نام کس کا آ گیا تھا؟ یونس علیہ السلام. تو وہ وہاں سوچ سکتے تھے اللہ معاف کرے کہ جی میں ان لکی ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن اللہ کی مرضی تھی، ایک امتحان آنا تھا. بہرحال سمندر میں مچھلی نے نکل دیا. اللہ کہتا ہے کہ ذُنُّون نے، مچھلی والے نے ظلمات میں سے ہمیں پکارا. ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو. کتنے اندھیرے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا. اس سے زیادہ ہوپ لیس سچویشن ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں، ایک کون سا ہوپ رہ گیا پیچھے. لیکن وہاں بھی اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے رب میں ظالم ہوں، آپ پاک ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی یا رب مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو نجات دی. تو دیکھیں زندگی میں نا کبھی ہوپ لیس نہ ہو کہ میں تباہ ہو گیا، میری زندگی ختم ہو گئی. کیونکہ اس سے زیادہ ہوپ لیسنس آپ کی لائف میں نہیں آ سکتی. کبھی کبھی انسان کچھ ایسی پریشانیوں میں گر جاتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو باہر نکلتے تو باہر انتظار کر رہے تھے، یا بھیڑیے تھے اندر رہتے تو ظاہر ہے بھوک اور پیاس تھی. تو کبھی کبھی سٹک سچویشن آ جاتی، انسان کہتا ہے میں کروں کیا. تو یہی تو موقع ہے کہ سجدے میں گر پڑو، یہی تو موقع ہے کہ امید پکڑو، یہی تو موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ میں آپ کے چہرے کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں جس سے پوری دنیا میں نور ہے. اے اللہ میری زندگی میں لائٹ لے آ، میری زندگی میں نور لے آ، میری مشکلات آسان کر دے میرے رب. اللہ سے مانگنا ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو نیور گیو اپ. میں آپ کو کئی واقعات سنا سکتا ہوں، ٹائم اجازت نہیں دیتا، ہزاروں ہیں. میڈیکل رپورٹ کچھ کہہ رہی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ ٹوٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کر دیتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے سب کچھ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ. اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ہر چیز چلتی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا. تو کئی واقعات ہیں اس طرح کے کہ لوگوں نے امید چھوڑ دی، لیکن پھر اللہ سے جو ہے وہ دوستی کی، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ سے دعائیں کی، ان کا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ ہیبٹ اپنی بنائیں کہ مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. مومن جو ہے یاد رکھیے ڈپریشن دو طرح کی ہوتی ہے. کلینکل ڈپریشن ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے. کلینکل ڈپریشن ہاں ہو سکتی ہے مومن کو،
وہ کچھ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ایگزسٹینشل ڈپریشن۔ ایگزسٹینشل ڈپریشن یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا کہتا ہے میں پیدا ہی کیوں ہوا، اس بات پہ ڈپریس ہو جائے، یا میرا مقصد کیا ہے یہاں پہ، اس بات پہ ڈپریس ہو جائے، یا یہ کہ مجھ سے نہیں ہو رہا، میں نہیں چل سکتا آگے۔ تو یہ والی ڈپریشن مومن کو نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کو امید ہی امید ہے، امید ہی امید ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ابن القیم کہتے ہیں کہ اس ورد میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عقیدے کے دو اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے اِنَّا لِلَّهِ، we belong to اللہ، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا مال اللہ کا ہے، ہماری اولاد اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وہ لے بھی سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، وہ کم بھی کر سکتا ہے، وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، سب اللہ کا ہے، میرا ہے ہی نہیں۔ تو اگر کچھ لے لیتا ہے تو غم کس چیز کا، میرا تھا ہی نہیں۔ اور دوسرا عقیدے میں پرنسپل ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور میں نے پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو مثال اس کی وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ سے خدا نہ خواستہ کوئی چیز لے لی گئی ہے تو وہ ختم نہیں ہوئی، وہ چیز وہ اللہ نے کہاں دینی ہے آپ کو؟ جب پلٹ کے جائیں گے اس کے بعد، اور وہ زیادہ اچھے انداز میں ملے گی، کئی زیادہ اچھے انداز میں آپ کو انشاءاللہ وہاں ملے گی۔ اس لیے کون سی ہوپلیسنس، کون سی نا امید، کیسا غم۔ صحابہ اسی لیے تو دیکھیں نا بڑے بڑے غم ان پہ آ جاتے تھے، لیکن یہ کہ جی رہے ہیں، چل رہے ہیں زندگی میں آگے الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے۔ تو پانچویں چیز جو ہیبٹ ہے لاسٹ، وہ بھی انبیاء کی زندگیوں سے، صحابہ کی زندگیوں سے اخذ شدی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موو فارورڈ، آگے بڑھو، نہ کل میں رہو نہ مستقبل میں رہو، آج میں رہو۔ یہ ایک کوٹ ہے بڑا مشہور کہ وی اوور ایگزیجریٹ دا پاسٹ، ہم ماضی کو بہت بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، وی اوور ایسٹیمیٹ فیوچر، ہم مستقبل کے بارے میں بڑا کچھ سوچ لیتے ہیں، کچھ خیالی پلاؤ، کچھ ڈر، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، حالانکہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 مہینے کی سیونگز اور ذخیرہ موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود ڈیلی ڈپریشن۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو صبح اٹھے اور تو صحت مند ہے، کھانا جنگی نہیں ہے، تو سکیور ہے، اور تیرے پاس اس دن کا رزق ہے، تو تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ وہ یہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ فیوچر کے پتہ نہیں کیا کیا خیالی پلا۔ اس لیے پریزنٹ میں رہیں، پریزنٹ میں رہنے سے آپ لوگ آگے بڑھیں گے۔ حال پہ غور کریں کہ کیا غلطی کی میں نے، کیوں ہوا ایسے، چلو اب سے آج سے محنت شروع، آج سے توبہ کرتا ہوں، آج سے اللہ کی طرف پلٹ رہا ہوں، آج پہ غور۔ یہ نہیں کہ فیوچر میں جا کے کر لوں گا، بڑھاپے میں نمازیں شروع کر دوں گا، یہ کر لوں گا، وہ تو پھر خیالی پلاؤ ہے۔ اور ماضی میں کچھ ہو گیا تو اللہ مالک ہے، اللہ بہتر کرے گا، آج پہ کچھ فوکس کریں، امپروومنٹ لائیں اپنے اندر، آگے بڑھیں۔ یہ انبیاء کی عادت ہے، اور ہمارے لیے آگے بڑھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہمیں جو فلسفہ اللہ نے دیا ہے کہ جو کچھ تمہاری زندگیوں میں ہو رہا ہے، دیکھیں سورہ حدید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، کوئی بھی جو آفت ہے زمین پہ نہیں آتی الا یہ کہ وہ اللہ نے کتاب میں لکھی ہے، لوح محفوظ۔ یہ تمہیں کس لیے بتا رہا ہے اللہ؟ اس لیے تاکہ تم غم نہ کرو اگر کوئی چیز تمہیں لاس ہو جائے، اور تم کم بیک کر لو، فوراً سے پلٹ آؤ، اللہ کی مرضی، بس اللہ تعالیٰ بہتر دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کتنی سکھائی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ موجودنی فی مصیبتی وَاخْلُفْ لِی خَيْرًا مِنْهَا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آسانی کی دعائیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آسانی کی دعائیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ تیرا بڑا کرم ہے، مجھے بہت سی مخلوق سے بہتر بنایا ہوا ہے۔ کتنی دعائیں سکھا دی، آگے بڑھو، موو فارورڈ، یہ دعائیں کرتے جاؤ، موو فارورڈ، بہادر بنو، شاہین بنو، پرواز کرو، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ پہ ٹرسٹ کرو، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ جو ہے وہ نکال دے گا۔ تو یہ 5 ہیبٹس میں نے آپ سے شیئر کی جی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں مسلمان بنایا، اور یہ اصول ہمیں مل گئے، لیکن افسوس بھی تھوڑا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم غور نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس کتنی اسٹرانگ فلسفی ہے جو پوری دنیا کے اندھیرے دور کر کے روشنی لے آئے گی، ہمارے گھروں میں روشنی لے آئے گی، ہماری زندگیوں میں۔ تو ان اصولوں کو فالو کریں،
قولوا قولا سدیدا پہلا اصول تھا، کھری بات، سیدھی بات، سچی بات، انصاف پر مبنی بات کریں، یہ اپنی عادت بنائیں، سچ بولا کریں۔ نمبر 2، کائنڈ ورڈز، سافٹ ورڈز، اچھے الفاظ جو دوسروں کا دن بنائیں۔ نمبر 3 کیا تھا جی؟ جی نہیں آپ اللہ، صرف اللہ تعالیٰ سے بات، صرف شیئرنگ اللہ تعالیٰ سے، مضبوط بن جائے گا بہت۔ نمبر 4 تھا جی، نیور ایور 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 گیو اپ، مایوس نہیں ہونا زندگی میں، آگے بڑھتے آنا ہے۔ اور آخری ہے جی کہ موو فارورڈ، آگے بڑھو، اذکار کا سہارا لے کے، اللہ کی مدد پکڑ کے۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔